حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ماں سے اجازت لے کے حاضر ہوا۔ گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی، لیکن رات کی نمازوں میں مسئلہ اس لیے ہوتا کہ ماں بیمار بھی ہے اور بڑھاپا بھی تھا۔ تو میں ایک دن ماں سے ہی اجازت لی کہ امی اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور مغرب کی نماز پڑھوں۔ لالچ کیا دی ماں کو، پھر حضور سے ملوں گا اور آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے کہا کہ جاؤ پتر، میں اجازت دیتی ہوں، چونکہ صحابہ کو پتا تھا وہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جائیں گے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاؤ بیٹا میں اجازت دیتی ہوں، شرط کیا کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے میں دعا کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ گئے، نماز حضور کے پیچھے پڑھی، سلام پھرا تو دل میں آرزو یہ تھی کہ میں حضور علیہ السلام سے عرض کروں کہ حضور میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، لیکن سلام پھرتے ہی حضور وظائف میں، اوراد میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ یہ آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکے، لیکن دل میں رہ کے خیال آ رہا تھا کہ ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے، حضور سے دعا کروائی تھی، چھٹی ہی اس شرط پہ دی، تو حضور سے تو میں عرض نہیں کر سکا، تو ماں کو کیا جواب دوں گا؟ ابھی حضور فارغ ہوتے ہیں تو عرض کرتا ہوں، ابھی فارغ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عشاء کی اذان پکاری جانے لگی۔ اس کے بعد حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں پھر یہی کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئی اور عرض بھی نہیں کر سکا۔ ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے، حضور سے میرے لیے اور آپ اپنے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کروائی تھی، تو کیا جواب دوں گا؟ اسی اثناء میں حضور اٹھے اور حجرہ عائشہ کی جانب چل پڑے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے ان کی نگاہوں میں سارا نقشہ گھوم گیا ہوگا، اور جو نہیں گئے آج کی مجلس میں ان کے لیے دعا ہے وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات یہ ہے، جس نے وہ شہر نور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ تو چند سیکنڈ لگتے ہیں مصلی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجرہ عائشہ تک، تو حضور اٹھے اور چل دیے۔ حذیفہ بن یمان پریشان کہ میں تو ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ میری چال میں، رفتار میں تھوڑی سی جب تیزی آئی تو قدموں کی آہٹ بھی پیدا ہوئی۔ جب قدموں کی آواز پیدا ہوئی تو حضور جا رہے ہیں اور میں پیچھے پیچھے، اور قدم کی جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، یہ میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ، تو یہ کہیں حذیفہ تو نہیں؟ من ھذا، ساتھ ہی بولے حذیفہ تو نہیں۔ تو جب یہ حضور نے کہا تو میرا دل دھڑک رہا تھا، میں نے کہا کل تو نام، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش لے، تیری ماں کو بھی بخش لے۔ تو کہتے ہیں جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، یہاں تو دکھڑا کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی۔ ادھر خیال آیا، ادھر حضور نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تیری ماں کو بھی بخش دے، اللہ تجھے بھی بخش دے، کیا کام؟